بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ایران، پاکستان اور افغانستان کو جنگ کی طرف دھکیلنے کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ کیا افغان طالبان اور پاکستان مل کے بارڈر کے اوپر ایک کھیل کھیل رہے ہیں؟ اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے؟ یہی نہیں کہ پاکستان اور افغانستان کا اصل مسئلہ کیا ہے اور افغان طالبان پاکستان کو کیا پیغام دیتے ہیں؟ کیا عالمی طاقتوں نے پراکسی پرووکیشن تھیوری کے تحت اپنا کام افغانستان، پاکستان اور ایران میں شروع کر دیا ہے؟ ٹی ٹی پی، خراسان اور آئی ایس آئی کیا چیز ہیں اور ان کے پیچھے کس کی فنڈنگ ہے، اور یہ پاکستان کے اندر کس طریقے سے عوام کو تقسیم کرنے کے لیے اپنا مشن تیار کیے ہوئے ہیں؟ واخان کوریڈور، جس کو افغانستان کا چکن نیک کہا جاتا ہے، اسی طرح کی ایک چکن نیک بھارت کی بھی ہے، اس حوالے سے بھی آپ سے بات کریں گے۔ جبکہ پاکستان کے پاس جو آخری ہتھیار ہے جو وہ افغانستان کے خلاف استعمال کر سکتا ہے وہ کیا ہے، اور اگر پختونستان کا نعرہ افغانستان لگاتا ہے اور اس کے لیے کوئی بھی عملی اقدام اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو کس طرح 60% افغانستان خود افغانستان سے الگ ہو جائے گا؟ اور یہی نہیں، اس وقت سوشل میڈیا کس طرح یہ رول پلے کر رہا ہے، اور میجر گورو آریہ سمیت بھارت کے سوشل میڈیا کے اوپر ایک طوفان برپا ہے اور پاکستان کے علاقوں پر قبضہ کروایا جا چکا ہے۔ یہ ساری کی ساری کیا کھچڑی پک رہی ہے، اس حوالے سے ہم آپ کو انفارم کریں گے۔ دراصل یہ جو خراسان کا نام ہے یہ 6 صدی سے چلتا آ رہا ہے۔ خراسان کی ایک ریاست تھی، پرشین یعنی فارسی کا یہ الفاظ ہے، اور یہ اس کے اندر پاکستان، افغانستان اور ارد گرد کے ایران سمیت کافی سارے علاقے تھے۔ تو یہی وجہ ہے کہ 2015 میں ISIS خراسان بنائی گئی تاکہ مختلف جگہوں پہ اس کو استعمال کر کے ایک تضاد پیدا کیا جا سکے۔ لیکن جو پاکستان اور افغانستان کا معاملہ ہے ڈیورنڈ لائن کا، یہ شروع ہوتا ہے 17ویں صدی سے، جب احمد شاہ درانی نے اپنی ایک ریاست قائم کی جس میں پاکستان کے بہت سے حصے موجود تھے، لیکن اس پر برٹش نے قبضہ کر لیا، اور اس کے بعد اینگلو افغان وارز 3 جنگیں لڑی گئیں، اور پھر افغان بادشاہوں نے ان کے ساتھ کانٹریکٹ کیا اور ایک لائن کھینچی گئی کہ افغانستان کی جو چوکی تھی وہاں سے جو گولہ برسایا جاتا تھا، جہاں تک اس کی رینج تھی وہاں پہ ڈیورنڈ لائن کو کھینچ دیا گیا۔ جب 1947 میں برطانیہ یہاں سے گیا تو اس کے بعد پاکستان کے حصے میں یہ سارے کا سارا علاقہ آیا ہے، اور 47 سے لے کے 79 تک افغانستان پاکستان کے اندر مختلف گروپوں کو استعمال کرتا رہا، اور آخری بادشاہ ظاہر شاہ کے دور میں تک یہاں پہ پاکستان کو بہت زیادہ ڈس ایڈوانٹیج کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر 79 میں جب رشیا آتا ہے تو اس کے بعد پاکستان کے مجاہدین، گلبدین حکمت یار، حقانی گروپ، ناردرن الائنس احمد شاہ مسعود کا، اور روبانی گروپ، یہ سب سارے کے سارے جو ہیں پاکستان کے مدرسوں میں پڑے ہوئے تھے، جن کو امریکہ کے ساتھ مل کے رشیا کے خلاف استعمال کیا گیا۔ اس وقت تک پاکستان نے افغانستان میں اپنے مفادات کا تحفظ شروع کر دیا تھا، لیکن جب رشیا گیا ہے اور یہ مجاہدین افغانستان میں جا کے حکمران بنے ہیں تو یہ پاکستان کے خلاف ہو گئے۔ اس کے بعد پھر پاکستان نے دوبارہ طالبان کو سپورٹ کیا، اور ہم نے یہ دیکھا کہ طالبان نے وہاں پر 1996 سے لے کے 2001 تک حکومت کی، اور پاکستان پھر اپنے مفادات کا تحفظ کرتا رہا۔ پھر 9/11 ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر پاکستان کو بعد الخواستہ طالبان کی حمایت چھوڑنی پڑتی ہے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ وہ گروپ واپس آ جاتا ہے جس میں اشرف غنی ہے، حامد کرزئی اور دیگر احمد شاہ مسعود وغیرہ سب شامل تھے۔ لیکن پاکستان تھرو آؤٹ ڈبل گیم کرتا رہا، یہ امریکہ کا الزام ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا اگست 2021 میں امریکہ افغانستان سے چلا گیا، جس کے بعد عمران خان نے بھی کہا کہ انہوں نے غلامی کا شکنجہ توڑ دیا ہے، اور میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، جس کے اوپر امریکہ ان سے ناراض بھی ہوا۔ تو یہ یہاں تک معاملات چل رہے تھے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک دم سے بہت زیادہ دہشت گردی پاکستان کے اندر بڑھ گئی۔ بیسیکلی اس دہشت گردی کو ختم ہونا چاہیے تھا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان کے اندر جو لوگ اس وقت بسے ہوئے ہیں وہ ٹی ٹی پی گروپ کہلاتا ہے۔ ٹی ٹی پی کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ 2005 اور 2006 میں بنا، اور انہوں نے اس گروپ کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح امارات اسلامیہ افغانستان ہے اسی طرح امارات اسلامیہ پاکستان بھی بنائی جائے،
اور وہاں پہ شریعت نافذ کی جائے۔ 2008 میں پاکستان نے اس کو ایک ٹیررسٹ گروپ ڈکلیئر کر دیا اور اس کے بعد سے یہاں پہ لڑائیاں ان کے ساتھ ہماری چل رہی ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ اس گروپ نے افغان طالبان کو امریکہ کے خلاف سپورٹ کیا اور ان کو بہت زیادہ اس حوالے سے مدد فراہم کی۔ اب یہ 5 سے 6 ہزار لوگوں کا یہ گروپ ہے۔ اب افغان طالبان کا بھی یہ مسئلہ ہے کہ وہ اگر ان کو ڈسکارڈ کرتے ہیں یا ان کو اوپریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا ان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو یہ خطرہ ہے کہ یہ داعش کے ساتھ مل کے یا پبلک ریزسٹنس کے ساتھ مل کے ان کے خلاف استعمال ہو سکتے ہیں، جبکہ ان کے آپس میں خاندانی تعلقات بھی ہیں۔ اچھا، دوسری طرف افغان طالبان یہ کہتے ہیں کہ آپ کے اپنے جو طالبان ہیں وہ زوب، ٹانک، ڈیرہ اسماعیل خان، بنو، شمالی اور جنوبی وزیرستان تک پہنچے ہوئے ہیں، بلوچستان کے اندر بھی یہ موجود ہیں، تو پہلے آپ اپنے والی سائیڈ صاف کریں، یہ 100 کا 100% ہماری سائیڈ سے نہیں ہے۔ اچھا، یہ نہیں ہے کہ افغان طالبان نے پاکستان کو سپورٹ نہیں کیا، پچھلے دنوں انہوں نے 200 لوگوں کو بارڈر سے اٹھا کے سینٹر افغانستان غزنی کے اندر انہیں مائیگریٹ کرایا تاکہ وہاں سے یہ کوئی بھی پاکستان کے خلاف ریزسٹنس نہ کر سکے۔ اچھا، یہ تو ہو گئی پاکستان کی اب تک کی ہسٹری۔ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان، افغانستان اور ایران کے اندر ایک طرح سے پروکسی پرووکیشن وار شروع کر دی گئی ہے اور یہ عالمی طاقتوں کی طرف سے کی گئی ہے اور بھارت ان کا ایک طرح سے اعلی کار بنا ہوا ہے۔ اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ پاکستان، افغانستان اور ایران کے اندر کتنی ایسی تنظیمیں ہیں جو کہ کام کر رہی ہیں، فار ایگزامپل پاکستان میں آپ دیکھ لیں TTP ہے، ISIS خراسان ہے، یہاں پہ بلوچی گروپ ہے، BLA ہے، BLF ہے اور دیگر سپریٹسٹ گروپ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ ایران کے اندر جیش العدل ہے، خود افغانستان کے اندر ریزسٹنس گروپ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ صرف اور صرف بیرونی مدد کا انتظار کر رہے ہیں۔ جس دن ان کو کوئی بھی بیرونی مدد ملنا شروع ہو گئی تو اس وقت افغان طالبان کے خلاف بھی ایک بہت بڑی ریزسٹنس موجود ہے۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ اس تھیوری کو کہتے ہیں پروکسی پرووکیشن تھیوری۔ اس میں گروپوں کو استعمال کیا جاتا ہے کسی بھی حکومت کے خلاف اور حکومت کو غصہ دلوایا جاتا ہے۔ جب حکومت غصے میں آ کے ان کو دبانے کی کوشش کرتی ہے تو پھر لوگوں کے اندر ایک تقسیم کا تاثر دیا جاتا ہے کہ یہ کتنے ظالم لوگ ہیں۔ سیریا کے اندر بھی یہی ہوا کہ پروکسیاں استعمال کی گئیں اور پھر بشار الاسد نے ان پروکسیز کو روکنے کے لیے ظلم کے تمام حدیں عبور کی اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ پھر اکیلا ہی رہ گیا۔ اسی طرح ریاستوں کے اندر اس طرح کی پروکسیز کو استعمال کیا جاتا ہے تاکہ اپنے مقاصد کے لیے ان کو استعمال کیا جائے۔ اب بھارت کے اندر میں جو گورو واریہ یا جتنے بھی لوگ ہیں وہ آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر انہوں نے گزشتہ 14 یا 12 ویڈیوز کی ہیں تو ان میں سے 6 سے 7 ویڈیوز جو ہیں وہ صرف اور صرف پاکستان کے معاملے پہ ہے کہ پاکستان لٹ گیا، پاکستان برباد ہو گیا، پاکستان تباہ ہو گیا، بس طالبان جو ہیں بنو تک پہنچ گئے ہیں، طالبان اٹک تک پہنچ گئے ہیں اور بس طالبان کا پاکستان کے اوپر قبضہ ہو گیا۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آپس میں افغان طالبان اور پاکستان رابطے میں ہیں اور انہوں نے ایک ہی دن میں فون کر کے اپنے معاملات کو اور بارڈر کو سائلنٹ کر لیا۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کی طرف سے یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ پاکستان اور چائنا کے تعلقات خراب ہو چکے ہیں اور اب یہ سارے کا سارا ٹریڈ جو ہوگا یہ افغانستان کے تھرو ہوگا۔ اب افغانستان کا کیا چائنا کے ساتھ کوئی بارڈر ملتا ہے؟ نہیں ملتا۔ اگر ملتا ہے تو وہ ہے وخان کوریڈور، وہ کوریڈور جہاں پہ کوئی بھی ٹرانسپورٹ اگر آپ نے کرنی ہے تو اس بیلٹ سے تقریباً 22 سے 40 دن لگتے ہیں ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے۔ اچھا، یہاں پہ اب ایک خبر اڑائی گئی کہ پاکستان کی فورسز نے وخان کوریڈور کے اوپر قبضہ کر لیا اور ملا یعقوب جو کہ ملا عمر کے بیٹے ہیں انہوں نے بھی کہا کہ یہ ہمارا سر ہے اور فلان ڈھمکا اور اس طرح کی چیزیں۔ اب دیکھیں یہ جو اس کو کہتے ہیں چکن نیک، یہ چکن نیک ایک بھارت کے اندر بھی ہے، سریگوری کوریڈور، اور وہاں پہ چائنا بیٹھا ہوا ہے اور چائنا وہاں پہ ہاتھ ڈال کے مرغے کی گردن اگر پکڑ لیتا ہے تو وہاں پہ بھارت کی 7 ریاستیں جو ہیں وہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی اور جو آپ کی سپلائی چین ہوتی ہے وہ کٹ جاتی ہے اور اس کے بعد وہاں پہ ویسے ہی علیحدگی پسند تنظیمیں اپنا کام کر رہی ہیں اور وہاں پہ متحرک ہے۔ تو یہی چیز ایک میسج دیا گیا ہے کہ اگر وخان کوریڈور کے اوپر ہم نے کوئی بھی اس طرح کی چیز
کریٹ کرنی ہو تو یہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور یہ سی پیک وغیرہ کو اگر آپ یہاں پہ ڈسٹرب کرنے کی کوشش کریں گے تو وہاں سے ہم آپ کی گردن دبوچ لیں گے اور آپ کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا۔ لیکن جہاں تک یہ آپ کی تھیوری ہے پروکسی پرووکیشن کی، یہ اس چیز کو سپورٹ کرتی ہے کہ یہ جتنی بھی تنظیمیں اس وقت افغانستان، پاکستان اور ایران کے اندر متحرک ہے، ان سب کے پاس امریکی اسلحہ ہے۔ اب بات یہ ہے کہ امریکہ جب جاتا ہے کسی بھی جگہ پہ، جس طرح اسرائیل نے سیریا کے تمام ہتھیار، حالانکہ وہاں پہ تو حکومت آ گئی تھی، تباہ کر دیے، تو یہ سارے کے سارے ہتھیار وہ اپنے ساتھ کیوں نہیں لے کے گیا؟ اور اگر وہ ساتھ نہیں لے کے گیا تو وہ ان کو تباہ کیوں نہیں کر کے گیا؟ تو اب یہ جب طالبان کے پاس آئے ہیں، افغان طالبان کے پاس آئے ہیں، پھر مارکیٹوں میں آئے ہیں، اور مارکیٹوں کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ ایران ہو یا پاکستان ہو، جتنے بھی یہاں پہ مسلح گروپ ہیں، ان کے پاس لیٹسٹ ترین امریکن اسلحہ ہے، جس کو وہ حکومتوں کے خلاف اور ریاست کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، اور چیزوں کو اس طریقے سے تقویت پہنچتی ہے کہ اس کے پیچھے ایک ایجنڈا تھا کہ کسی بھی طریقے سے ان ریاستوں کے اندر جب بھی آپ نے کوئی کھیل کھیلنا ہو اور ان کو ڈی سٹیبلائز کرنا ہو تو کیا جا سکے۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا بہت زیادہ پریشر ہے۔ سوشل میڈیا کا پریشر اس لیے ہے کہ اس بات پہ تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ طالبان کو پاکستان کا پپٹ کہا جاتا ہے افغانستان کے اندر، اور سوشل میڈیا کے اوپر ایک طوفان برپا کیا گیا جب پاکستان نے ایئر سٹرائکس کی، تو وہاں پہ ایک ایسا ماحول بنا دیا گیا اور طالبان کے اوپر اتنا پریشر ڈال دیا گیا کہ ان کو ہر حال میں کوئی نہ کوئی یعنی ریزسٹنس کرنی ہے۔ تو اس کے اوپر افغان طالبان نے یہ کیا کہ جو پاکستانی طالبان تھے انہی کو کہا کہ جا کے تم نے اگر بدلنا ہے، لینا ہے تو لے لو، اور انہوں نے پاکستان کی چوکیاں یعنی افغانستان کی چوکیاں استعمال کی پاکستان کے اوپر 4 سے 6 جگہ پہ انفلٹریشن کرنے کی اور فائرنگ کرنے کی، اور اس کے بدلے میں پاکستان نے 7 ٹی ٹی پی کے لوگ بھی وہاں پہ مار دیے۔ اچھا، اب یہ ساری ہلکی پھلکی موسیقی چل رہی ہے، لیکن بیک گراؤنڈ کے اندر پاکستان اور طالبان، افغان طالبان آپس میں تعلق میں ہیں۔ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب باری تو آنی ہے، ظاہر سی بات ہے، میڈل ایسٹ پورے کا پورا صاف کر دیا گیا ہے، ایران کی باری آنی ہے، پاکستان کی تقسیم کے ڈیوائیڈ پاکستان کے چارٹ بنے ہوئے بے تحاشا آپ کو مل جائیں گے میڈیا گوگل کے اوپر۔ تو یہ ایک پلان ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کئی سال پرانے پلانز کو ڈے بائی ڈے اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور امریکہ کا اس وقت چائنا اور پاکستان کو روکنے کے لیے جو سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ ہے بھارت، جس کو وہ استعمال کرے، اور بھارت کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ وہ ہے پاکستان۔ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے اس خطے کے اندر اب ٹرمپ کے آنے سے پہلے ایک طرح سے بنیاد ڈال دی گئی ہے، اور اب آنے والے دنوں میں یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ شدت اختیار کرتی جائیں گی۔ لیکن یہاں پہ آپ کو ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو پختونستان کا نعرہ لگایا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستان جو ہے یہاں پہ جتنے بھی علاقے میں پختون آبادی ہے یہ ہمارا حصہ ہے اور اس کو ہم نے لینا ہے، تو آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس وقت جو افغانستان کی ٹوٹل آبادی ہے وہاں پہ جو پشتون ہیں وہ صرف اور صرف 40% ہے، تاجک جو ہیں وہاں پہ 26% ہے، ہزارہ کمیونٹی وہاں پہ 15% ہے، ازبک جو ہیں وہ 8% ہیں، اور ادرس 11% ہے۔ تو کیا آپ کے خیال میں جو وہاں پہ دوسری کمیونٹی ہیں پھر وہ آپ سے آزادی نہیں مانگیں گی؟ تو اس وقت بات یہ ہے کہ صدیاں گزر چکی ہیں ان معاملات کو، ان چیزوں کو صرف اور صرف تنازعات کریٹ کرنے کے لیے، انریسٹ پیدا کرنے کے لیے، ریاست کے خلاف عوام کو بھڑکانے کے لیے اور اس طرح کی چیزوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور جب ریاست اپنا رد عمل دیتی ہے تو اس کے بعد عوام تقسیم ہو جاتی ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک اجازت دیجیے، اور اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے گا۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔